السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے شکوہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، کچھ بات ہوئی تھی، اس پر کسی نے کچھ لکھ کے بھیجا، آپ سے شیئر کروں گی۔ آج کل جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں مرض اور غم اور فکر کے بارے میں، الحمدللہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون، پر امید اور ہر حال میں خوش رہیں۔ آج شکوے کے بارے میں ڈسکس ہوا، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا تھا، جس میں آپ جسمانی اور جذباتی طور پر شدید تکلیف اور کرب سے گزرے۔ اس غم اور دکھ میں آپ نے کیا کیا؟ اپنے رب سے اپنی تکلیف کو شیئر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہی اصل چیز ہے۔ اگر یہ مل جائے تو ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کرنے اور اپنی تکالیف کا شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اللہ السمیع اور البصیر ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ ہماری بات سن سکتا ہے۔ بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس تکلیف اور غم کی شدت کو بھی جانتا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ القدیر ہے، وہ ہر طرح سے ہماری تکلیف اور غم کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ الودود اور الولی ہے، وہ ہمارے راز دوسروں کو نہیں بتاتا۔ اللہ تعالیٰ الشکور ہے، وہ ہماری ہر تکلیف اور غم میں صبر پر بے پناہ اجر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جیسے اس کی ہستی کے شایان شان ہے، اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں۔ یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، جو بندہ اس کی طرف آئے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن انسان کمزور ہے، اس کو دوسرے انسانوں کی تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریبی لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو تسلی دیتے۔ یہ اپنا آپ لکھتی ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے شدید غم اور دکھ کی کیفیت سے گزری۔ الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ میں اپنا غم اللہ سے شیئر کرتی ہوں، استغفار کرتی رہی، اللہ کو پکارتی رہی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر روز جواب دیتے مختلف طریقوں سے، لیکن جب انسان شدید دکھ میں ہو، جذباتی طور پہ بہت ویک ہو جاتا ہے، ایسے میں شیطان اپنے حملے مزید تیز کر دیتا ہے۔ شیطان کی طرف سے بہت وسوسے آتے رہے۔ اس وقت مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میری بات سنتا اور خیر خواہی سے نصیحت کرتا۔ میں صرف اپنا دکھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ دوسرے کے منہ سے اپنی بات سننا چاہتی تھی جو مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے۔ وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی، اور الہدا میں ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی بار آنسو بھی جاری ہو گئے، لیکن میرے ارد گرد کے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا۔ الحمدللہ میں نے کام میں کمی نہیں آنے دی۔ مجھے آپ کی کلاسز کا ایک سبق یاد آیا کہ جب خود کو نصیحت کی ضرورت ہو تو دوسروں کو نصیحت شروع کر دو، اور موسیٰ علیہ السلام کی مثال یاد آئی کہ کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والی کہ خود بھی شدید تکلیف میں ہو تو دوسروں کی مدد کی طرف توجہ کرو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنی ایک ساتھی کو اللہ کے قرب کے بارے میں ایک بات کہی۔ سبحان اللہ، اس کے جواب میں اللہ نے اس کے منہ سے وہ بات نکلوائی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اس نے کہا کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بات نے مجھے بہت تسلی دی۔ اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی، کسی کے منہ سے ایسا میسج ملنا جو ہماری ضرورت ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ اپنا شکوہ پھر کرتی ہیں آخر میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دین پڑھ کر بھی دوسروں کے بارے میں اتنے انکنسرن کیوں رہتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی بندے کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا افضل اعمال میں سے۔ ہم ان باتوں پر کیا یقین نہیں رکھتے؟ ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے؟ ہم کسی دکھی انسان کو تسلی کے 4 الفاظ کیوں نہیں کہنے آتے؟ ہم ایموشنلی اتنے سست کیوں ہیں؟ شاید اس لیے ہم ابھی تک اپنی ذات کے خول میں بند ہیں۔ آخری پیراگراف جو شکوہ ہے پھر ایک مزید آپ سب سے، اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ مثلا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تسلی دیں جی، کس بات پہ پوچھنا پڑے گا؟ پھر اور آنسو آئیں گے۔ اپنے جسٹس سے شو کرا دیں
تازہ جو مجھے اپنا لگتا ہے نا فیل ہوتا ہے وہ تو یہ کہ کام کے دوران آئی تھنک ہم اتنے میکینیکل سے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیومن ایسپیکٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہونا چاہیے نا, کام کر رہے ہیں اور کام ہے, کام میں میکینیکل ہونا ہی چاہیے. مثلا میں جب کام کر رہی ہوں تو کئی کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسی تحریر سامنے آتی کہ میں رونے لگ جاتی ہوں, کبھی کوئی بات یاد آتی ہے, کبھی اللہ کی یاد آتی ہے. تو اس وقت میرا تو قطعاً دل نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی. کہاں یہ کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے آنسو کیوں آئے, کیونکہ آنسو کا آنا ایک جو بہت ہی ذاتی عمل ہے نا. اور کام کے وقت انشاءاللہ میں جلدی ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کام ہوتا ہے. کام کے وقت جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے. ہاں, کام کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ راستے میں ہیں, سفر کر رہے ہیں, یا آپ کام کے علاوہ گھر پر ہیں, یا چھٹی کے وقت آپ کے پاس کچھ وقت ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں, شیئر کر رہے ہیں, وہ ایک الگ وقت ہے. لیکن اگر اس وقت میں مثلا پڑھا رہی ہوں آپ کو, یہ اس وقت میں کام پہ ہوں نا, یا نہیں کام پہ ہوں, اور اگر اس وقت میں رونا شروع کر دوں یا میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کام کس وقت ہوگا؟ جی, اگر تو کوئی جینوئن ایسی چیز ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرتا ہے اور آ کے آپ کے دل کی وہ کرتا ہے تھوڑی بہت, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہمیں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ رہا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا لازمی طور پر آ کے ہمیں ڈھارس بندھائے ہماری, بلکہ ہمیں خود ہی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو ابھی جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم اپنا شکوہ کہاں کریں. دوسری بات یہ کہ یہ دوسروں کے بہاف پہ ہے کہ وہ کسی کی ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ نہیں بندھا رہے, یعنی یہ ان کا عمل ہے. دیکھیے, دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک تو مثلاً پتا ہے کسی کو کہ اس شخص پر یہ حادثہ گزرا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر پتا ہے اور اس حادثے کے بعد آنسو آ رہے ہیں, کوئی فوت ہو گیا مثلاً, یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کا سب کو علم ہے, اس وقت تو دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں. لیکن اگر کسی کو علم ہی نہیں تو اس صورت میں کیسے پوچھا جائے گا؟ لیکن کیا ہمارا اپنا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں, جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر کوئی روحانی تکلیف ہے تو جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں, یا اگر کوئی جذباتی صدمہ ہے تو اپنے جذبات کیا انسان ہر ایک سے شیئر کر سکتا ہے؟ یہ کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی قریبی دوست ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب آپ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے کو کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی, کیونکہ وہ اس سے گزر نہیں رہا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اور بدمزہ ہو جاتے ہیں. اصل میں نے یہ ایشو اس لیے چھیڑا کہ یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے, یہ صرف ایک کا نہیں ہے. ہر دوسرا شخص اسی شکوے میں مبتلا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں, گھر میں رہتا ہوں تو گھر والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے, آفس میں تو آفس میرے کیئر کیوں نہیں کرتا, کام پہ ہوں تو کام والے میری کیئر کیوں نہیں کرتے. ہم سب کو یہ شکوہ ہے. اور نعمتیں ساری بھول کے کہ اللہ نے کتنا بڑا موقع ہمیں دیا ہے, کہ ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملا ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے, انسان کے اوپر دکھ, غم, تکلیف سب چیزیں آتی ہیں, مگر کس حد تک ہم کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سمجھتا ہو؟ ہمیں کون سمجھتا ہے؟ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں ہم, بلیو می. جی, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بندے سے ڈسکس کرنا. کسی بڑے سے مشورہ لیں جو عقل مند ہے, جو سچویشن سے گزر چکے ہیں. ہم مشورہ لیتے ہیں جس طرح میں اس سے مشورہ لے رہی ہوں کہ ہاں مجھے بتاؤ, اس پہ نہ وہ پرابلم گزری, نہ اس نے کبھی ایکسپیرینس کی ہے, وہ مجھے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیں گے. لیکن اگر ہم کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سوچ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں. جی, ویری گڈ پوائنٹ. یعنی اگر ہمیں یہ شکوہ ہو کہ دوسرے ہمارا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کا رکھتے ہیں, کیونکہ تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے. میرے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں یہ تمہاری بات سمجھ سکوں, تم اللہ سے بیان کرو. تو میرے دل کو اتنا کچھ ہوا کہ اچھا ایک والدہ اگر آپ کی بات نہیں سمجھ سکتی تو پھر کون سمجھے گا اس بات کو.
بالکل صحیح. بہت دفعہ آپ اپنی ماں سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے بلینک ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ آپ زندگی بھر تجربے کریں گے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں کسی شدید تکلیف میں تھی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے کسی بچے سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی سے بات کرنے کی، تو یا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، یا پھر وہ حیران ہو گئے، یا پھر انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی نا شکوے سے متعلق، یہ سب میں نے ایکسپیرینس کر کے پڑھ کے اور ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کے بتائیں. لیکن اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی، لیکن شاید یہ اگلے لیول کی باتیں جو اس ایج میں شاید سمجھ نہ آئے، جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو انسٹنٹ حل چاہیے، فوری چاہیے. ادھر کوئی تکلیف ہو ادھر بتانا ہے، ادھر بتانا ہے، توجہ چاہیے، اٹینشن چاہیے. تو شاید ابھی سمجھ نہیں، لیکن میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا ہر علم یا ہر بات جو آج بتائی جائے وہ آج ہی سمجھ آئے، وہ کل آئے گی. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. مختلف مواقع پر آپ نے آنسو بہائے، والدہ کی قبر پر گئے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے. لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں کسی صدمے یا غم کے موقع پر، مثلا بیٹی فوت ہوئی، آپ جنگ بدر میں ہیں، اس کی فتح کی خبر پا چکے ہیں، بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے، وہ بلا رہی ہے، آپ اپنے کام میں ہیں، آپ میسج بھیج دیتے ہیں اسے کو صبر کرے. وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں رونے دھونے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا، ہوگا ضرور، میرا علم کامل نہیں ہے، لیکن یہ تو آپ پکا لکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بہت مسئلے کسی سے بھی شیئر کیے یا لوگوں سے توجہ چاہی یا لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے، تو مایوس ہو جائیں ابھی سے. وہ نہیں کر سکتے کچھ، وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. فقیر ہیں، انتم الفقراء واللہ هو الغنی. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بہت مسئلے شیئر کرتے ہیں نا، کچھ دنوں کے بعد جب ان کا مزاج بدلے گا، بات دوبارہ آپ پر ہی پڑے گی کہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کا ہی تھا. ہاں، ہم ڈرنا شروع کر دیں گے کسی کو نہ بتا دیں. جی آپ سازا ایک بک ہے نا سیکرٹ، اور انہی آتھر کی بک ہے پاور. تو وہ سارا اسی کے اوپر ہے کہ مائنڈ، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز حقیقت بن جاتی ہے. جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جس چیز کا پرچار کرتے ہیں، جس کا تذکرہ، یعنی وہ سوچ سے ہمارے تبصرے میں آ جاتی ہے. تو اب اس سے یہ چیز ریلیٹ کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ بیماری میں بھی اس کا تذکرہ یا دکھ درد میں بھی اس کا آپ صرف ایک شیئر کرنے سے حاوی ہے. دیکھیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی بھی بات ہوتی ہے. وہ پھر کیسے ہوگی اگر پتہ ہی نہیں کہ دوسرا رنج میں ہے یا غم میں ہے یا کچھ، وہ ان ظاہری صدموں پر ہے. ٹھیک ہے نا، ایک وہ ظاہری صدمے ہیں نا کہ آپ بیمار ہو گئے، آپ کے اوپر کوئی مالی آفت آ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کو نظر آتی ہیں نا کہ دوسرے کا نقصان ہو گیا، اس میں تو وتواصوا بالصبر ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے بہت بڑی بنا دی جاتی ہیں نا، بات بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کو ہم اتنا فیل کر جاتے ہیں کہ جیسے قیامت گزر گئی ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جاتے. 2 دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھے کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. اب آپ کسی کی طرف سے یہ بات سنیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں، مثلا کوئی آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ لگتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ کہ اب میں فوراً کیا کروں؟ اس سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، تھوڑی بہت تو آپ اسے تسلی دے دیں، اس کے بعد کیا کریں؟ اسے دعا کر لیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ خود کیا کریں؟ خود بھی ہارٹ اٹیک کروا لیں، یعنی خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالیں کہ کسی کی بات سے انفلوئنس نہ ہو. ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو خون دے کے اس کے ہاتھ کانپنے لگے. ٹھیک ہے نا، وہ فیل ہے ڈاکٹر. اس کو خود ہوش و حواس میں رہنا چاہیے اور خود اللہ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرے کو تسلی دینی چاہیے. آپ کو پھر وہ کتاب یاد دلاؤں گی کہ پھر پڑھ لیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں. ٹھیک ہے، اور مشکلات آتی کیوں ہیں؟
اچھا، ایک مشکل آئی ہے ہمارے علاج کے لیے. ٹرائلز آر میڈیسنس فار اوور ڈیزیزز. ہارٹ کی جو اندر کی خرابی ہے نا ہماری، یہ شخصیت میں خرابی ہیں، یا ہمیں کوئی ایگو پرابلم ہے، یا ہمیں کوئی اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہماری اصلاح کرتے ہیں. اب اللہ نے ہمیں ایک ٹرائل بھیجی کہ جا کے اس کا علاج ہو. اب ہم اس ٹرائل کو لینے کو تیار ہی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً نیگیٹو ریئیکشن یا چیخنا پکارنا یا غیر ضروری طور پر ایسا ریئیکشن کر کے اس غم کو بلانا جس میں کپڑے پھاڑنا، اس میں بال نوچنا، اس میں چیخنا، اس میں چلانا، اس میں گالی گلوچ کرنا. ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ. اب کیا ہوگا؟ کیا ایسا شخص اس ٹرائل سے کچھ سیکھے گا؟ بتائیے، سیکھ سکتا؟ اس کا علاج ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ کوئی غم آئے تو بس گم سم ہو جانا، کچھ بھی نہ بولنا، نہ کرنا، نہ سننا، یا کچھ کوئی کیفیت، کوئی احساس رہنا ہی نہ. ایک یہ ہے کہ آنسو آ جائیں اور انسان کے منہ سے کوئی ناحق بات نہ نکلے اور انسان اللہ کے آگے روئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتا تھا تو آپ فوراً کیا کرتے تھے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑے. اسی سنت میں رنج و غم کی جتنی دعائیں وہ پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، جو ہمیں طریقے بتائے گئے ان سے کام لے اور صبر کرے، کیونکہ صبر میں علاج ہے. لیکن جب آپ ویلا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف ہے، آپ کا علاج نہیں ہوتا، آپ کی بیماری اور بڑھ جاتی. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر جب ہم دوسروں کے لیے دل میں برا گمان رکھتے ہیں کہ میرے ان ساتھیوں کو میری کوئی کیئر نہیں، یہ سارے دین والے خراب ہیں، یہ سارے دین پڑھ کے تو الٹا دین کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں، ان کے اندر ایسا نہیں ویسا نہیں. کس نے ہمیں یہ اتھارٹی دی ہے کہ ہم اس طرح ججمنٹل ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری ایک بات کی طرف کسی نے نوٹس نہیں کیا؟ کیا ہمیں حق پہنچتا؟ مثلا اگر مجھے کوئی مشکل آئی اور کسی نے آپ میں سے میری مدد نہیں کی، فار ایگزامپل، کیا مجھے حق پہنچتا میں آپ سب کے بارے میں برا گمان شروع کر دوں کہ میں نے ان کو اتنا پڑھایا اور ان میں سے ایک نہیں آیا میری مدد کو، اور ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ مجھے کیا مشکل آئی؟ کیا یہ بدگمانی جائز ہے؟ جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچنا، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب یہ کہا گیا کہ ان کو برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ وہ جانتے ہی نہیں، ان کو پتا نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، شکر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو امتحان ہے جس کے لیے وہ کڑوی دوا آئی ہے، کیونکہ دل کی خرابیوں کا علاج کڑوی دواؤں میں ہے، وہ کڑوی دوا گر جائے گی باہر، اس کی کڑواہٹ ہم محسوس نہیں کریں گے، صبر نہیں کریں گے، نتیجتاً ترقی نہیں ہوگی روحانی. علم جتنا مرضی بڑھ جائے، اخلاق اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. پھر اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا اس کو، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، اس کو چینلائز کرنا سیکھیں، کیونکہ زندگی ٹرائل سے بھری ہوئی ہے، مسائل سے بھری ہوئی ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے. جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے. ہر لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی، سننی، محسوس کرنی پڑے گی، اور کچھ نہیں تو جو دشمن شیطان ہے ہر وقت وسوسے ڈالے جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے، نہ کہ شکوہ. جی، قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. تو جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم بجائے اپنے اوپر غور کرنے کے کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا، کہاں ہم سے غلطی ہوئی، اور پھر اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم باہر کے اسباب دیکھنا شروع ہوتے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ایسے ہوا ویسے ہوا. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا ہوا اور اس میں غور و فکر. پھر جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس مومن کو جب اللہ باندھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور مجھے کیوں کھولا گیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. جی سوال کیجئے. ایمان کا ظاہر ہے سب سے لیول ہے یہ بڑا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنا شکوہ رکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بات بتائی واقعی ایسا ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مثال ہو سوائے وہ بالکل شروع کی وحی کا جو مشکل مرحلہ تھا اس کے. لیکن یہ کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ایمان کا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا کیا، لیکن لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے آ کے اپنی مشکلات یا
جو بھی ان کو دکھ تکلیف ہوتی تھی اس کو ڈفرینٹ لوگ بیان کرتے تھے، اور جو بھی ممکنہ صورتحال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دعا دینی ہے یا کسی کو کوئی اور مادی ضرورت ہے یا جو بھی چیز تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا. تو ایسے میں یہ کہ جب ایمان کے مختلف لیولز ہیں سب لوگوں کے، تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ بہرحال وہ شکوے کریں گے، اور ان کا پھر حل بھی بتانے والے لوگ ہونے چاہیے. یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے اصل میں، مختلف لوگوں کے ساتھ چونکہ ملتی رہتی ہوں نا، اور کچھ لوگوں سے سالوں کا تعلق ہے، تو اس میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے نا، اور وہ مزاج ان کے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. بعض اوقات ان کی زندگیوں میں کچھ محرومیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کی بے وفائی کی وجہ سے کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ اپنی ان چیزوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا قابو پاتے ہیں ماشاءاللہ، اتنا زبردست چینج آتا ہے ان کے اندر. کچھ لوگ بڑے ہو کے بوڑھے ہو کے بھی میچور نہیں ہوتے. یہ مختلف طرح کے مزاج ہیں اور اللہ انہیں بنائے ہیں مختلف، اور ان کے لیے مختلف چیزیں ٹیسٹ ہیں. لیکن پھر بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے چونکہ سمیع بصیرہ بنایا ہے، اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے کہ عقل سے کام لے. مثلاً اگر کسی کی جسمانی تکلیف ہے تو وہ کسی ویٹ کے پاس تو نہیں جائے گا، یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا نا. کس کے پاس جائے گا؟ اس چیز کے اسپیشلسٹ کے پاس. اینک بنوانی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا، نہیں جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اب ایک شخص جس کی میجورٹی کا لیول ہی نہیں ہے کوئی، اس کے پاس اگر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی دلاسا یا تسلی دے، تو وہ ایک اینک بنوانے ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہے جو اس کی اپنی غلط چوائس ہے. جس سے وہ توقع رکھ رہا ہے اس کے اندر، وہ کہتے ہیں ان تلوں میں تیل ہی نہیں ہے، اس بندے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی میں توقع رکھتا ہوں. بعضوں کا تو اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے. لیکن انسان کی ویکنس یہ ہوتی ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جاتا ہے، پلٹ پلٹ کے اسی کو سہارا بناتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو سہارا بنانے کے بجائے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم ان کے خلاف تھی تو انہوں نے قوم کا شکوہ نہیں کیا، انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی. پھر وہی بات ہے کہ ایمان کا درجہ فرق ہے، لیکن جو عادت بن جاتی ہے نا ہم لوگوں کی، ہر وقت اپنے غم دکھ سنانے کی کہانیاں سناتے رہنا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑکیوں کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت شوہر کی باتیں ماں باپ کو بتانا، اور ماں باپ کو سخت پریشان رکھنا، ہر وقت سسرال کی باتیں کرنا. یعنی ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی انسان آزمائش ہے، چاہے اس کی اولاد میں سے، چاہے اس کے لواحقین میں، کوئی نہ کوئی ہے. اب ایک ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم کسی کو بنا لیں ایسا دوست کہ جس کے اوپر ہر وقت نزلہ گراتے رہیں، اپنا ہر روز اپ ڈیٹ دیتے رہیں اس کو. آج اب یہ ہو گیا، آج میرے میاں نے یہ کر دیا، آج تمہیں پتا کیا ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا. ان اینڈنگ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سن رہا ہے نا اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اسی مسئلے میں الجھا رہے، اس کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے کوئی رستہ دکھائے. حال صرف اللہ کے پاس ہے. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا الحمدللہ، امی جن کو، کہ بہت زیادہ وہ بچتی تھیں کسی کی بات کرتے ہوئے، اور بہت انہوں نے زندگی میں مشکلات دیکھی. تقریباً 13 سال سوتیلی ماں کے ساتھ رہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی تھی. دوسروں سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا فلاں وقت، تو وہ مطلب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. اور یہاں تک کہ آخری جب ان کا وقت تھا تو میں ہی ان کے پاس تھی، تو اس وقت بھی ایسے کچھ مسائل تھے، ہر طرف سے ایسے گھیرا ہوا تھا ان کو مسائل نے، لیکن وہ مجھ سے بھی بچ رہی تھی. بار بار ایسے میرے سامنے شو کریں کہ جیسے وہ سو گئی ہیں، اور میں جب اٹھوں پھر دیکھوں کہ نہیں، سونے کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی نہیں ہے، تو وہ بس چھت کو دیکھ رہی تھی. اور اس طرح جیسے انہوں نے اپنی زبان کو اور منہ کو ایسے بند کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولنا اور کوئی شکوہ نہیں کرنا، کوئی شکایت، ایک جملہ بھی نہیں بولنا. تو الحمدللہ اس طرح سے وہ دنیا سے گئیں. تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور اس کا اجر دیا ہوگا، اور مجھے اتنی زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ بچا کے رکھی ہیں اپنی نیکیاں. تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سب ضائع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی بار اس کو دہراتے ہیں. بعض اوقات صرف وہ بات نہیں کرتے، مبالغہ رائی کر کے تو اس بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے، جھوٹ شامل ہو جاتا ہے اس میں. جس طرح میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پہلے شکوے کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں لوگوں کو آتا نا. ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا، ایک جینوئن چیز ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے خود ساختہ. زیادہ تر ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ خود ساختہ ہوتے ہیں.
اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا لفظ ہے نا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جذبات کی رو میں بہ کے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں. جیسے ابھی نے کہا کہ مبالغہ آرائی کی انتہا ہو جاتی ہے. جیسے میرج کاؤنسلنگ کے زیادہ تر کیسز آتے ہیں، اس میں اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جانا جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ جو غم ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ڈیمانڈنگ ہیں کہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا دھیان رکھے. تو آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو، کہ اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو کس کو بتانا ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ کم از کم اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہوگا. جیسے ڈینٹسٹ کی بات آپ نے بتائی، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے جا کے بات کرتے ہیں جو اس کے پاس اس کے اپنے مسائل کا حل نہیں ہوتا، وہ پھر آپ کو ایک نئے راستے پہ ڈال دیتا ہے، وہ اس سے اور مزید غموں میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر چیز تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے کہ پتا ہو کہ کس سے بات کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا ایک قول یاد آ رہا ہے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے بچاؤ، دل کو اطمینان حاصل ہوگا. تو میں یہی کہوں گی کہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ہم خود تو اپنے دکھ غم اور اس کے لیے شکوے یا دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر اس طرح نظر ضرور رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی غم تکلیف ہے، اگر کسی کی آنکھوں میں کبھی آنسو ہم نے دیکھے ہیں، تو ہم ضرور اس کی ہیلپ اور خیر خواہی کے لیے اس سے بات کر لیں. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے حالات کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل میں ہو اور ایسے غم میں ہو کہ اس کو بھول ہی جائے کہ وہ دعا کرے یا کیا کرے. ایک بات میرے ذہن میں یہ آئی تھی کہ ایک سائیکولوجیکل تھراپی ہوتی ہے کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی. اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ اپنے غم کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ اس کو خود یہ چیز سکھائیں، یعنی آپ بجائے کہ اپنا اس کو محتاج کر دیں، یعنی پرسن ڈیپینڈنٹ نہ ہو. جی، یعنی آٹو سجیشن اور کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی، یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود اس جگہ پہ رکھے اور یہ سمجھے کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا کریں گے. بعض اوقات وہ اس کا بہترین حل دیتے ہیں کیونکہ اس سچویشن کو وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس میں ہوتے نہیں ہیں. مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا کہ جب انسان تنہا محسوس کرتا ہے یا کمزور محسوس کرتا ہے یا دکھ ہوئی محسوس کرتا ہے تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی اگر میں خود نہیں کھڑی ہو سکتی تو مجھے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے، فائن، یہ اس وقت کی نیڈ ہے. اب تین میں سے ایک آپشن مجھے لینی ہے. تین چیزیں میرے سامنے، ایک ہے اللہ کا سہارا، ایک ہے کسی بندے کا سہارا، اور ایک ہے اپنا سہارا. سیلف ریلائنس، پیپل ڈیپینڈنٹ، اور توکل علی اللہ. ٹھیک ہے. فزیکل نیڈز میں بھوکے آپ، اور ابھی آج انشاءاللہ وہ جو مریض کے احکام پڑھیں گے کہ جب وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو گیا، محتاج ہو گیا، اپاہج ہو گیا، کچھ ہو گیا، فزیکلی ڈیپینڈنس، تو اس کو obviously کوئی اس کو تیمم کرائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخر میں تو عائشہ نے ان کے ہاتھوں سے وہ جو رات کے وقت عمل کرتے تھے پڑھ کے ان کیا. لیکن جب ایسی چیزیں کہ جو بندوں کے ہاتھ میں ہی نہیں تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. تو تدبیر اور توکل میں یہی ہوتا ہے نا کہ تدبیر اور تقدیر جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا. پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی کہ سیلف مینجمنٹ کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوگا، اپنے لیے خود بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی. اس کے لیے آپ پہلے سے لسٹ بنا کے رکھیں کہ اگر مجھ پہ یہ کیفیت آئے تو مجھے کیا کرنا ہے. مثلاً اگر آپ کو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں، اگر مجھے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے میری، اس کو ٹیگ کر کے رکھ لیں، گھر والوں کو بھی بتا دیں. کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو بندے کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، دوا کھانے بھی بھول جاتا ہے. تو مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے آپ مینج کریں گے. تو وہ لسٹ بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے خود ہی کر سکتا ہوں، کون سی چیزیں ہیں جن میں مجھے لامحالہ بندوں کی ضرورت ہے، میں خود نہیں کر سکتا، مجھے ان چیزوں میں بندوں کی ہیلپ چاہیے. اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ میرے اپنے ہاتھ میں نہ بندوں کے ہاتھ میں، وہ صرف اللہ نہیں کرنی ہے. ویسے تو جو خود بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ ہی کے اوپر بھروسہ، جو بندے ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دراصل اللہ ہی پہ بھروسہ کہ اللہ ہی ان کے ذریعے کروائے گا، اللہ ہی ان کے دل میں رحم ڈالے گا. اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف میرا رب کرے گا. وہ کون سی چیز ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، وہ کون پلٹے گا؟ جتنی مرضی کوئی آپ کو پکی نصیحتیں کرے، آپ مڑ کے پھر وہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کا دل پلٹا ہوا ہے. جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا نا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. تو کیا کریں؟ جتنے جا کے کاؤنسلنگ کروا لیں، جس مرضی کے پاس جا کے اپنا رونا رو لیں، کیا ہوگا؟ وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اللہ ٹھیک نہ کرے، نہیں ہوگا. مثلاً آپ کے اپنے بچوں میں سے ایک بات آپ ان کو روز سمجھاتے ہیں، چھوڑ دو اس چیز کو، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا.
چوتھے دن وہ پھر وہی ہوگا. کیوں؟ آپ نے کوئی کمی کی سمجھانے میں، توجہ دینے میں، نصیحت بھی کی، ڈانٹا بھی، پیار سے بھی سمجھا، سب کچھ کیا، وہ وہیں کا وہیں ہے. کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ دل نہیں ٹھیک ہوا. تو یہ جو نفسیاتی اور روحانی قسم کے ہرٹس ہیں نا، یہ اس کا علاج بندوں کے پاس بہت کم ہے. ٹھیک ہے. جسمانی طور پہ جو آپ کی ویکنیسز ہیں، بھوک ہے، کھانا ہے، کپڑا ہے، کچھ اور چیزیں، وہ آپ کے گھر والے، ماں باپ، میاں، ادھر ادھر کے آس پاس کے لوگ آپ پہ رحم کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ مدد دے دیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی کہ آپ خود ہی سوٹی پکڑ لیں اور چلنا شروع کر دیں. جی ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ اس کو کھانا پیش کریں، اس کو پیار سے بات کریں، اس کو لکھ کے میسج دیں، اس کو کوئی پھول پیش کریں، اس کی دلداری کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا، ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا، وہ بستر پہ پڑا ہوا، تو آپ کہیں وہ خود ہی سنبھالے اپنے آپ کو. نہیں، آپ جا کے اس کو تسلی دیں. لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جب تک خود فیصلہ نہیں کرے گا نا کہ اس نے اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے، اس کو پوچھ سکتے ہیں نا. پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے، یعنی اس کے آنسو آپ کو بلا رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ ضرور پوچھیں اس سے. لیکن اگر نظر ہی نہیں آئے اور آئے اور آپ خود ہی پی گئے اور کسی کو پتا نہیں چلا، تو اس صورت میں وہ نہیں آ سکتا آپ کے پاس. ٹھیک. آج کل یوتھ میں جو سب سے زیادہ پرابلم ہے وہ فیس بکنگ کا ہے. کوئی مسئلہ ہو جائے فٹافٹ فیس بک. میں اپنی بہن کے ساتھ کل یہ ڈسکس کری تھی کہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کو فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا یاد ہوتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. ایون یہ کہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ اس کی کوئی فرینڈ تھی اور ڈلیوری میں 2 دن رہ گئے تھے اور اس نے ہاسپٹل میں اسٹیٹس اپڈیٹ کر دیا. تو میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ اس قدر اس کو تکلیف ہے. ہم روز سنتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی اتنی تکلیف میں اس کا اسٹیٹس یاد رہا. یہ حال ہے. اور فیس بک لگا کے دیکھ لیں، دنیا کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ موڈ آف ہوتا ہے، بات کرنے کو دل نہیں کرتا، کسی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کونے میں جا کے بیٹھ جائیں. تو فیس بک جہاں آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے، اور ہر کوئی بس اسٹیٹس. اور یہ ہمارا پرابلم ہے. یہاں پہ 90% لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے اور ہم میں سے 80% کا تو یہ مشکلہ ہو گئی کہ ہم بارش ہو رہی ہے تو فٹافٹ جا کے سب سے پہلے بارش خود دیکھیں بھی نہ، لیکن فیس بک پہ جا کے ضرور بتائیں گے بارش ہو رہی ہے. بھائی باقیوں کو نہیں پتا. اتنی بات بھی جا کے فیس بک پہ بتا دیتے ہیں. دوسرا، میں ایک جگہ یہ پڑھ رہی تھی، جیسے مطلب دونوں ایکسٹریمز ہیں نا. ایک تو ہمیں عادت ہے کہ ہم بالکل ہی شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسری عادت ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. بہرحال تو میں ایک واقعہ پڑھی تھی کہ ایک لڑکی تھی، بس میں جا رہی تھی، بیچاری بہت پریشان تھی اور دکھی سی اور رو رہی تھی. تو اس کے ساتھ ایک اجنبی خاتون آ کے بیٹھی اور بالکل نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، کچھ بھی ہے. تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ. تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے صرف اتنا کہا کہ فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. اور جتنی دیر وہ بس میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی نا، تو مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی. تو اس لڑکی نے اپنی فیلنگز لکھی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا حوصلہ ہوا اس بات سے، اتنا حوصلہ ہوا، کیونکہ ایٹ ٹائمز جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم صرف اسی چیز میں انڈلج کر جاتے ہیں نا، ہمیں اللہ یا دعائیں یاد نہیں رہتی، تو ہمارے دل کو ہمت ملتی ہے. تو دونوں چیزیں، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں، جب ہم کسی کا رکھیں گے نا تو کوئی ہمارا بھی رکھے گا. یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. ریلیشن شپ ہمیشہ 2 طرفہ ہوتا ہے. اگر آپ ہر وقت اپنے خول میں بند رہیں اور صرف تکلیف کے وقت آپ سمجھیں کہ کوئی اپنے خول سے دوسرا نکل آئے باہر، تو یہ مشکل ہوگا. جی فیس بک کا علاج بتائیے. کریں نہ، کبھی ان کو کمنٹ نہ دے کے، کبھی ان کو رپلائی نہ کریں، بالکل اگنور کریں تو وہ دینا بند کر دیں گے انشاءاللہ.